السلام علیکم، میں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج نذرانِ عقیدت پیش کیے لیتے ہیں کراچی الیکٹرک کے گمنام سرپرستوں کو، ان لوگوں کو، ان گروپس کو جو گاہے بگاہے ماضی قریب ماضی بعید کسی نہ کسی اعتبار کہ الیکٹرک اس کی انورٹڈ کاماز میں فیاضیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد عوام کو ٹوپی ڈرامے کی سیاست میں الجھایا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مجھے خیال چھو کر کے بھی نہ گزرتا اگر میرے محبوب وزیر اعظم نے، جو جب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس قوم پر اللہ کی مار پڑ جاتی ہے، بہتر ہے کہ وہ خواب غفلت میں ہی پڑے رہیں جس طرح سے دیگر معاملات میں رہتے ہیں، لیکن نوٹس لینا جواب لازم ٹھہرا۔ سانحہ ساہیوال کا نوٹس لیا، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ سانحہ پی آئی سی جس میں مریضوں کو اسپتال میں گھس کر کے یہ کالے کوٹ والوں نے مارا، جان سے مار دیا 3 سے 4 لوگوں کو۔ وزیر اعظم کا اپنا بھانجا وکیل ہونے کی وجہ سے بچ نکلا، ظاہر ہے ضمانت تو یہاں بٹ رہی ہوتی ہے، ضمانت تو یہاں بٹ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس پہ نوٹس لیا، ظاہر ہے ککھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد چینی کا بحران ہوا، ککھ نہیں ہوا، نوٹس لیا تھا نا۔ اس کے بعد پیٹرول کا بحران، نوٹس لے لیا، پیٹرول کمپنیوں نے جو اوقات حکومت کو دکھائی ہے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم اینڈ کمپنی نے، حکومت نے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اربوں روپے کا ایک ہی دن میں، ایک ہی جھٹکے میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے ان کو تحفہ دیا۔ ظاہر ہے یہ بھی کام فی سبیل اللہ تو نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اب نوٹس لیا ہے انہوں نے کراچی الیکٹرک کی خود سری کا۔ اچھا کر کیا لیں گے، پوچھنا یہ تھا۔ اس سے پہلے لوگوں کا آپ نے کیا کر لیا؟ اختیار حاصل ہو جانا اور اس اختیار کو، اس پاور کو ایکسرسائز کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، سر تسلیم خان ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں پاور کک نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ نوٹس لے لیا، فلانا کر لیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یو نو اٹ فور شور۔ اور آپ کے ساتھ جتنے گماشتے ہیں سب کو پتا ہے یہ بات، تو پھر ہم لوگوں سے ٹائم پاس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے نوٹس لے کر کے گورنر سے کہا کہ الیکٹرک کے معاملے کو دیکھا جائے اور عوام کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ گورنر سے میرا انٹرویو ہوا تھا گورنر ہاؤس میں، میں نے گورنر سے 3 سوال پوچھے، ایک کا جواب گورنر کے پاس نہیں تھا، اور گورنر یہی کہہ رہے تھے کہ یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے۔ گورنر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی چیز اشور نہیں کرا سکتے۔ میرا انٹرویو اٹھا کے دیکھو نا یار۔ تو اس گورنر کو، جس کو پتا ہے کہ میرے پاس دانت ہی نہیں ہے، حکومت کے پاس دانت ہی نہیں ہے، وہ کیا کر لے گا کہ الیکٹرک کا؟ دوسری طرف بڑی مزے کی خبر ہے تحریک انصاف کی قیادت کا کہ الیکٹرک کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ میں سوچ رہا ہوں عوام پاکستان، وہ عوام پاکستان جو زندہ لاش نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف، ان کی قیادت کے خلاف کیوں سپریم کورٹ نہیں چلی جاتی، یا عالمی عدالت انصاف میں کیوں نہیں چلی جاتی اس ایک بھرپور یا مزہ کا خیز ٹوپی ڈرامے کے بعد؟ اور بھائی حکومتیں گورن کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا کہ احتجاج کرنے کے لیے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ نے مختارہ مائی کو وقوعے کے بعد ملک کا سربراہ بنا دیا یا کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا، اور بھائی اس کو انصاف دینا تھا، اس کے ہاتھ میں پاور تھوڑی دینی تھی۔ اندھے کے ہاتھ میں اگر آپ نے چاقو دے دیا تو وہ سول سرجن تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال یہاں ہمارے ملک کا اس وقت چل رہا ہے۔ ثم الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے ارض پاک کو۔ آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی کہ جس میں کے الیکٹرک کی بلڈنگ سے لوگ نکل کر کے، اور باہر جو 6-7 لوگ احتیاطاً اخلاقاً اپنے طور پر ٹائم پاس کر رہے تھے احتجاج، ان کو کھانا اور جوسز دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کے الیکٹرک سے پی ٹی آئی کا کیا رشتہ ہے بھائی؟ یہاں والوں نے سینے پہ بیج لگا لیا تحریک انصاف، وہاں والوں نے کیپ پہن لیا کے الیکٹرک، بس یہی ہے نا۔ ابراج مصطفیٰ کمال چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، نوٹس بھی نہیں لے رہے وزیر اعظم نے دھڑ سے ہر چیز کا نوٹس لے لیتے، اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہے کہ مصطفیٰ کمال کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ بھائی تو تم نے مجھ پہ الزام کیوں لگا دیا؟ عارف نقوی، اور عارف نقوی کتنا بڑا آدمی ہے بھائی، یہ سن لو، عارف نقوی نے بل گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر کی رقوم واپس کر دی۔ وہ آدمی جس نے بل گیٹس کو لوٹ لیا، وہ کے الیکٹرک کے نام پر تمہیں مجھے لوٹنا چھوڑے گا؟ وزیر اعظم کیا صلاح الدین ایوبی قبر سے اٹھ کر کے آ جائے، کچھ کر لے گا اس کا؟ اور بھائی وہ باتیں جو زبان زد عام ہے الیکشن کے خرچے والی، کون نہیں جانتا؟ وزیر اعظم کو نہیں پتا؟ سب جانتے ہیں، سب گندا ہے پر دھندا ہے یہ۔ اور صرف ایک جماعت نہیں ہے جس نے یہ کام کیا، نو سر، صرف ایک جماعت نہیں ہے۔ مزے کی بات، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیے کیا سیاست فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حکومت اگر سنسیئر ہے عوام سے تو فوراً کے الیکٹرک کو نجی تحویل میں لے لے، قومی تحویل میں لے لے۔ اچھا جب آپ تھے تو آپ نے کیوں نہیں جھک ماری تھی؟
بقول آپ نے آصف علی زرداری نے سوات میں قومی جھنڈا لہرا دیا, افواج تو مونگ پھلی کھا رہی تھیں. آپ اتنے بڑے تونگر ہیں, بغیر سیکیورٹی کے گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ قدم نہیں رکھ سکتے. آپ کی ویڈیوز موجود ہیں آپ کے رہنماؤں کی, جس طرح سے آپ نکلتے ہیں باہر, اور جب تک آپ کو کلیئرنس نہیں ملتی آپ اپنی گاڑیوں سے باہر نہیں آتے ہیں. باتیں کروا لو صلاح الدین ایوبی کے پوتوں سے. آپ نے کیوں نہیں جھک ماری تھی جب وفاق میں تھے, جب صوبے میں تھے, جب یہاں خون کا دریا بہ رہا تھا کراچی میں؟ کیوں نہیں کچھ کیا تھا؟ اس لیے کہ سب گندا ہے پر دھندا ہے, یہ ہے نا. اب پی ٹی آئی ایسے چھوڑ دے گی اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو؟ مطلب غضب خدا کا یار, غضب خدا کا. اور پھر احتجاج کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں, دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اچھا وہ چھوڑو, چلو وہ چھوڑو, یہ اپنے جو کسی کے نہیں ہیں, یہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے, شور شرابہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کراچی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ میرے سامنے کی بات ہے, حیدر عباس رضوی نے کے الیکٹرک کے, اس وقت کے الیکٹرک تھی یا پتہ نہیں, ہاں اس وقت کے الیکٹرک تھی, یس کے الیکٹرک تھی. حیدر عباس رضوی نے ٹیلی فون نکال کر کے اور ایک صاحب کو جب طلب کیا ہے 90, اور اس کے بعد پھر ان کی جو شامت اعمال نے ان کو دعوت دی ہے 90, اور اس کے اطراف کے علاقوں میں لائٹ کیوں نہیں آتی تھی؟ مانڈولی تھی. پورے کراچی میں آگ لگی ہوئی ہوتی تھی, لائٹ نہیں ہوتی تھی, امن و امان کے مسئلے ہوتے تھے. الیکٹرک کا کچھ نہیں بگڑا. کیوں؟ چاچے ماموں کو نوکریاں میں نے دی ہیں. نکالو نا ذرا کس کس کو نوکری دی ہے. ابھی صاحب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اے این پی تک نے اس گنگا میں ہاتھ دھویا ہے, اور بولو کوئی نہیں بچا. چلے عوام کی مسیحائی اور رہنمائی کرنے کے لیے. کچھ اور مزید خبریں آپ کو بتاتے کہ الیکٹرک کی خود سری. اچھا نیپرا نے کیا جھک ماری, پہلے یہ سن لو. کراچی میں اوور لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر 4 رکنی کمیٹی قائم. اچھا تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کی کمیٹیوں کی, جس طرح کی کمیٹیاں نکلتی ہیں اس کے بعد پھر رپورٹس کہاں رہ جاتی ہیں. کراچی میں تقریباً 6 سے زائد, 6 میں احتیاطاً بتا رہا ہوں, آپ درجن بھی رکھ سکتے ہیں اس کو, پچھلی بارشوں میں جو اموات ہوئی تھیں کرنٹ لگنے سے کہ الیکٹرک کی غفلت سے. رپورٹس آئیں, نیپرا نے کیا جھک ماری, چند لاکھ روپے کا جرمانہ, اربوں روپے کھا رہا ہے وہ, یہاں سے لوٹ کے کھا رہا ہے جیب میں اس کے, اور ظاہر ہے کہ سب کو مل بانٹ کر کے کھا رہا ہے. آپ نے 5, 10, 15, 20 لاکھ روپے کا جرمانہ کر کے کیا کر دیا, 50 لاکھ روپے کا جرمانہ کر کے کیا کر دیا آپ نے. یہ نیپرا کی کمیٹی تو بذات خود ایک مذاق ہے. نیپرا کو اس کی اوقات کے الیکٹرک کے سربراہ نے خود دکھا دی, ہیئرنگ میں سے اٹھ کر کے چلا گیا, بولا جاؤ جی نہیں سنتے تمہاری. ابھی رکو نکالتا ہوں. کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ تک دوہرا ٹیرف ختم کرے چیئرمین نیپرا, خصوصی جائزہ ٹیم بھیجنے کا فیصلہ. کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا؟ وہ کراچی میں وہ کیا ہوا تھا یار, 4-5 ہزار افراد, میں اس پر 50 دفعہ پروگرام کر چکا ہوں. ہیٹ ویو, نیپرا کی ٹیم کراچی آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ڈسٹریبیوشن لائنز بوسیدہ ہے, ناکارہ ہے, بیکار ہے. تو معذرت سانو کی کیا فرق پڑتا ہے. اچھا جواب سنیے ذرا. کراچی میں بجلی بحران کا ذمہ دار وفاق, حکومت کو فرنس آئل کے لیے خط لکھا تو جواب ملا LNG استعمال کریں. CEO کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ ختم کرنے سے معذرت گئی بھینس پانی میں. اگلی خبر بتا رہی ہے احتجاج بے سود, کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی کہ الیکٹرک نے طلباء کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا. میں اس پر انالیسس کیا دوں, یہ تو خبر خود اپنا ایک انالیسس ہے. اس کے بعد خرم شیر زمان کی یہ کہنا کہ الیکٹرک نے ہماری بات نہیں سنی, یہ مذاق خیز بات نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گی, کیونکہ وہ آپ سے اوپر والوں کے ساتھ جھول جال, سمجھ رہے ہو. تو آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیوں بیٹھے تھے. اللہ اکبر. دوسری خبر بتا رہی کہ الیکٹرک کو مزید 500 میگا واٹ توانائی دینے کے لیے تیار ہیں. وزارت توانائی, آپ 500 دیں یا 5000, صورتحال میں بالکل وہی رہنا ہے. ڈسٹریبیوشن لائنز وہی ہیں, بہت سیدھا نظام ترسیل, کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دے گا. آپ نے کراچی میں کے الیکٹرک نے بجلی چوری کے حوالے سے قانون تک بنوا لیا. آپ کی انفلوئنس اتنا زبردست ہے, ظاہر ہے سب کو مل بانٹ کر کے کھایا جا رہا ہے نا بھائی. قانون سازی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کے بھی تو کچھ معاملات ہوتے ہیں, پیٹ ان کے ساتھ بھی تو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کیا, اچھا قانون تھا, لیکن کے الیکٹرک کو پابند کون کرے گا کہ عوام کا خون مت چوسو. وہ وزیر اعظم جو جب نوٹس لیتا ہے تیا پاچا ہو جاتا ہے, وہ گورنر جس کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کے الیکٹرک سے یہ معاملہ سلجھائیں. گورنر
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک وفاقی معاملہ نہیں ہے. اگین میں اپنے انٹرویو کا ریفرنس دوں گا. کون کرے گا؟ وزیر اعلیٰ؟ نو. وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ صوبے کے پاس ہے ہی نہیں. صوبائی وزیر توانائی وہ تو کہہ رہے ہیں وفاق کا معاملہ ہے, صوبائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم صرف ان کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, اور اس ریکمنڈیشن کو کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم. مطلب غضب خدا کا اس ملک میں جس کو حکومت ملی ہے وہ بجائے گورن کرنے کے احتجاج کر رہا ہے, چھاتی پیٹ رہا ہے. صوبہ وفاق کی جانب دیکھ رہا ہے, وفاق صوبے کی جانب دیکھ رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس صورتحال کا کوئی حل نکالا جائے؟ اس صورتحال کا کوئی ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے آخر؟ کیا اس صورتحال کا ایک حل یہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کے علاوہ گراؤنڈ پہ کچھ اور پلیئرز کو اتارا جائے, لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, ایک کمپیریٹیو انوائرمنٹ کریٹ کیے جائے؟ یہ مسابقت کہ الیکٹرک کو بھی جھک مار کر کے اپنے سسٹم کی درستگی پر مجبور کرے گی, اور کراچی کے عوام, میں ملک بھر کی بھی اگر بات کروں, ملک بھر میں کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن کرے گا کون؟ ول کس کی ہے؟ کرنا کس نے ہے؟ اگر آپ نے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف دے دیا, اگر آپ نے عوام کو صاف پانی دے دیا, معذرت, اگر آپ نے عوام کو ان سب معاملات میں الجھا کے نہیں رکھا تو وہ تو آپ کی گورننس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. ان کی تو زبانیں گز بھر کی ہو جائیں گی, ان کی تو زبانیں گز بھر کی ہو جائیں گی. پھر آپ حکومت کیسے کریں گے؟ پچھلے والوں نے کیسی جھک ماری تھی, لیکن آپ کو ان کا حشر یاد نہیں آ رہا, آپ کو ان کا حشر یاد نہیں آ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس یا صدر کیا رانا صدر یا یہ گورنر ہاؤسز یا دیگر جو بلند مقابر آپ کی اس وقت حفاظتی تحویل میں ہیں, یہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ کسی کے جہیز میں نہیں ہے. یہ کرسی نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی. وہ جو کہتا تھا نا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, اس کو پھر ڈنڈا ڈولی کر کے چارپائی پہ ڈال کر کے لائے تھے. وہ بہت پہلے مر چکا, لیکن کچھ لوگوں نے اسے اپنے مفاد کے لیے اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی دیہڑی چل رہی ہے اس کے نام پہ. اور آپ کہاں ہیں؟ مطلب آپ گئے تو پھر آپ کی جماعت کہاں ہے؟ جماعت تو آپ نے سب ادھر ادھر سے لے کر کے بنائی ہے, کوئی اس میں سے توڑ لیا, کوئی اس میں توڑ لیا, کوئی اس میں توڑ لیا, چل گیا. اور اس کے بعد پھر لیکن اگلے الیکشن تک کیا کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس اگر ان سارے معاملات کا حل ہوتا تو پیپلز پارٹی اپنے ادوار میں کر چکی ہوتی ہے یہ کام. یہ بات لوگوں کو سوچنا ہے, سندھ کے لوگوں کو, جہاں اب پیپلز پارٹی موجود ہے. لیکن کیا اب مجھے آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو یہاں رہنے دینا ہے یا بے دخل کرنا ہے؟ اور بے دخل کرنا ہے اگر تو کیا پی ٹی آئی والوں کو لانا ہے؟ پی ٹی آئی والے تو جب جہاں جاتے ہیں وہ دھرنے دیتے ہیں. پی ٹی آئی دھرنا پارٹی, جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے ابھی اس وقت بھی, یہ اپنی مطلب یہ احتجاج کر رہے ہیں. کسی تھانے میں ایس ایچ او اگر وہ پولیسنگ کرنے کے بجائے احتجاج کرنے پہ اتر آئے منشیات فروشوں کے خلاف, تو آپ سوچئے اس تھانے کی حدود میں کیا کوہرام برپا ہوگا. لٹرلی اس وقت پورے ملک میں کوہرام بپا ہے. صوبہ سندھ کی حالت بدترین ہے. پنجاب کے پی کے آج وزیر اعظم کا بیان چھپائے گی, جی وہ کیا کارکردگی بہتر کرو ورنہ گھر جاؤ, اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی خبر ہے کے پی کے صوبائی وزیر اطلاعات نے کمیشن لینے کا جو ہے وہ چکر میں, اور ان کی وکٹ ان کی لے لی گئی ہے. اب آپ یہ کہیں گے دیکھیں ہمارے اقتدار میں یہ تو ہو رہا ہے کہ وکٹ لے لی گئی ہے, اور بھائی تمہارے اقتدار میں وہ بھی تو ہو رہا ہے جو تم نہیں بتا رہے. جب تک مارکیٹ میں نئے کھلاڑیوں کو نہیں لایا جاتا, کے الیکٹرک کی جگہ, کے الیکٹرک کی زمین ان کے پیروں کے نیچے سے نہیں نکلے گی, جب تک ہماری ذاتی, مالی, سیاسی, کاروباری مفادات کے الیکٹرک کے ساتھ ہماری سیاسی جماعتوں کے رہیں گے, تب تک وقت کا سب سے بڑا صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان جسے آپ کہتے ہیں, وہ بھی ککھ نہیں کر سکتا. یہ میرا یقین ہے, یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا گمان بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کام اللہ نے ہم انسانوں کے سپرد کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اس وقت قبول کرتا ہے جب میں اور آپ اپنی ایفرٹ کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کے لحاظ اوڑھ کے سو جائیں گے. احتجاج کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلے گا, کوئی بھی نہیں نکلے گا. اینول احتجاجی ایونٹ جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی کے سر ہے. جماعت اسلامی کو مائنس ایک فرد کے, جماعت اسلامی کو صرف اس بات کا سہرا ہے کہ جماعت اسلامی ہر دور میں ایسے ایک ظلم کے خلاف کھڑی رہی ہے کہ الیکٹرک کے. جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کو ایک بات اگر ثابت کرے تو میں اپنی ویڈیو میں ان کی دھجیاں اڑاؤں کہ انہوں نے کتنے پیسے لیے ہیں, انہوں نے کتنی مانڈ ولی کی ہے, لیکن ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں
میرے پاس ایسی کوئی اطلاع کہیں سن گن بھی ایسی کوئی نہیں آئی ہے. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ اس وقت جماعت کی جو قیادت ہے کراچی کے حوالے سے وہ خوش فہمی کی حد تک مطلب ان کے ساتھ معاملات ہیں, ان کے ساتھ بہت معاملات ہیں. وہ لوگوں کو جمع کریں گے, شارع فیصل گھیریں گے, اس کے بعد کچھ لوگوں کو جوتے پڑوائیں گے, اس کے بعد گورنر ہاؤس جائیں گے. گورنر ہاؤس جا کر کے ان کو ایک بندہ اندر سے آئے گا, ایک لالی پاپ دے گا اور یہ ٹائم فش کر کے گھر جا کے سو جائیں گے, کیونکہ اس ہفتے کی میڈیا کوریج ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جماعت اسلامی کا جب نام لیا جائے تو پھر میرا خیال ہے اختیار کی بات کو اپنے ذہن میں لانا بھی اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ گفتگو یہیں سمیٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیے بغیر, کیونکہ میں اور آپ کر بھی تو کچھ نہیں رہے. فی امان اللہ.